اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ یہ دو آیات بینات ہیں سورۃ النساء کی اور 5واں سپارہ ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، کفر کیا ہماری آیتوں سے، بے آیاتنا، ہم ان قریب، ہم ان کو بہت جلد آگ میں ڈالیں گے۔ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں چڑھا دیں گے، پہنا دیں گے، بدل دیں گے۔ بدلناہم جلودن غیرہا، جلد آپ اردو میں بھی کہتے ہیں نا، جلد، اسکن، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کو دوسری کھالوں سے ان کی کھالوں کو بدل دیں گے۔ نہیں، پہلی کھال پک کر، خراب ہو کر، جل کر فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، نیچے گر جائے گی، ادھڑ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نئی کھال پہنا دے گا تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ یہ بار بار کھالوں کا بدلنا کیوں ہوگا؟ لیذوقوا، لام زیر لی جو ہے یہ تاکہ، لام کئی، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ کیونکہ اگر ایک دفعہ ختم ہو گیا معاملہ تو عذاب بھی ختم ہو جائے گا، تو عذاب نہ ختم ہونا ہے، نہ ان کو ختم ہونا ہے، تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ بلا شبہ ان اللہ بہت زبردست، بڑی حکمت والا ہے، زبردست بھی ہے، عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں ہم جلد، بہت جلد، ان قریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں جن کے نیچے، تحتی ہا، اس کے نیچے، ہا ضمیر کہاں ہے؟ جنت، جو نہر اس کے نیچے بہ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جنت ایسی ہے کہ جس کے نیچے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے منظر کشی کی ہے۔ انسان کو نہروں سے بڑا ایک انس ہے، ایک لگاؤ ہے۔ پانی کے لیے وہ جاتا ہے، دریاؤں کا سفر کرتا ہے، پانی کے لیے وہ کشتیوں میں سوار ہوتا ہے، پانی کے لیے وہ کہاں جاتا ہے؟ ناردرن ایریاز جاتا ہے، اور وہاں جا کر جو ہے پیسے دے کر پانی سے لطف اندوز ہونے کے لیے وہاں کی سیر و تفریح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسی نہریں بہائی ہیں، ایسی نہریں اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہیں جو آپ کے گھروں کے سامنے سے گزر رہی ہوں گی، جس کے لیے آپ کو کچھ پیسے نہیں خرچ کرنے ہوں گے، تھکنا نہیں ہوگا، اپنے آپ کو تھکانا نہیں ہوگا۔ اور آپ اللہ تعالیٰ کی سنت دیکھیں کہ اس کی سنت یہ ہے کہ اس نے قرآن مجید میں اس اسلوب کو اختیار فرمایا ہے کہ جب کافروں کا ذکر فرماتا ہے یا عذاب کا ذکر کرتا ہے تو مومنوں کا ذکر کرتا ہے اور ان کے ثواب کا ذکر بھی بیان فرماتا ہے۔ دونوں ساتھ ساتھ پیرالل طریقے سے یہ مضمون چلتا رہتا ہے۔ پورے قرآن میں آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور پھر دیکھیں دنیا کی یہ ہے، جو بھی نعمتیں ہوتی ہیں آپ کو یہ بہت زیادہ اس بات کی فکر لاحق ہوتی ہے، یار یہ ختم ہو جائے گی، چھن جائے گی، یہ مطلب ہم سے دور ہو جائے گی۔ کوئی بھی نعمت آپ کے لیے دائمی نہیں ہے، دنیا کی کوئی بھی نعمت ہو۔ جب آپ شادی کرتے ہیں کتنا اچھا وقت ہوتا ہے، ہر ایک خوش ہوتا ہے، اچھے یعنی پلان کرتا ہے، لیکن کیا ہے وہ بھی عارضی ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد پھر کیا ہے، 4 دن کے چاندنی، پھر اندھیری رات، پھر وہی اپنے دال روٹی میں انسان مصروف اور مشغول ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کی کوئی بھی چیز کیا ہے، دائمی نہیں ہے، لیکن جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ کیا ہے، دائمی ہیں، دنیا کی طرح عارضی نہیں ہیں، آج ہیں کل چھن جائیں، نہیں، فرمایا کہ وہ دائمی ہے، ہمیشہ، خالدین فیہا ابدا، ہا اس میں، فی میں، ہا اس میں، ابداً آباد رہیں گے، ابدی و سرمدی نعمتیں ہوں گی وہ۔ لہم فیہا ازواج، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، کیا ہوں گی وہاں ان کے لیے، اس میں ہوں گی، اس میں، فیہا اس میں، ازواج ہوں گی، بیویاں ہوں گی، جوڑے جوڑے ہوں گے، مرد کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر۔ تو یہ ان کے لیے، لہم ان کے لیے اس میں ازواج، کون سی ازواج ہوں گی؟ مطہرہ، پاکیزہ، طیب، طاہرہ، ٹھیک ہے، طاہرہ بھی ہوں گی، مطہرہ بھی ہوں گی۔ اور اللہ نے فرمایا وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم ان کو
داخل کریں گے ہم ان کو. داخلہ اردو میں بھی بولتے ہیں نا, داخلہ داخلہ ہو گیا, ٹھیک ہے. دخلہ یدخلو داخلا, ندخلہم ہم داخل کریں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ندخلہم ہم داخل کریں گے ان کو کس میں, لمبے لمبے سایوں میں, گھنے سائے. دھوپ نہیں ہوگی, نہ دھوپ کی شدت ہوگی, نہ سردی کی شدت ہوگی, نہ دھوپ کی حدت ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کو وہاں گھنی چھاؤں میں داخل فرمائے گا. دنیا میں بھی تو انسان چھاؤں تلاش کرتا ہے نا. یہ ٹھنڈی ٹھنڈی مشینیں کیوں ایجاد کی ہیں, اے سی, اس کی ڈگ کیوں ایجاد کی ہے؟ سایہ تلاش کرتے ہیں نا آپ. یہ سائے کا لطف, سائے کا مزہ, اور سائے کی افادیت, سائے کا نفع, سائے کا فائدہ آپ اس سے پوچھیں جو دھوپ میں پھرتا ہے, جو پھیری والے ہیں, جو ٹھیلے والے ہیں, یا اور بھی اس طرح کی جن کی جابز ہیں, ٹھیک ہے, ان سے آپ پوچھیے کہ سائے کا مزہ کیا ہے. جو دھوپ میں پھرتے ہیں سائے کا مزہ وہ بتائیں گے. اور جب جنت والے جہنم والوں کو دیکھیں گے کہ ہر طرف سے ان کو گرمی ہے, ہر طرف سے ان کو دھوپ ہے, بے سایہ ہیں, سائے سے محروم ہیں, تو اپنے سایوں کو دیکھ کر کتنا وہ لطف اندوز ہوں گے, اس کا اندازہ تو آپ دنیا میں بھی لگا سکتے ہیں. کسی آپ ننگے پاؤں بچوں کو, بڑوں کو دیکھ کر, کسی کو دھوپ میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھ کر آپ اس کا اندازہ تو بخوبی لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ سائے میں, اے سی کی ٹھنڈک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اپنی گاڑی میں پر لطف پرسکون سفر کر رہے ہیں, اور کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ دھوپ میں کوئی سائیکل پہ پیدل چلا جا رہا ہے, سائیکل پہ چلا جا رہا ہے, پیدل چلا جا رہا ہے, تو اس وقت آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو جنتی جب جہنمیوں کو دیکھیں گے اور اس قدر ان کو دیکھیں گے تکلیف اور شدت میں, تو پھر ان کو اپنے سایوں کا لطف کا مزہ دوبالا ہو جائے گا. ان الذین کفروا یہ ایک بہت آپ کہیے کہ براڈر ورڈ ہے یہ, ٹھیک ہے, یعنی بہت وسیع ترین اپنے اندر معنی رکھتا ہے یہ کفروا. کوئی خاص طبقہ اس سے مراد نہیں ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بھڑکتی ہوئی جہنم میں جانے والے صرف کوئی ایک مخصوص طبقہ نہیں ہوگا, نہ ہی صرف اہل کتاب کے کافر ہوں گے, بلکہ جن لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر اختیار کیا ہے, وہ سارے کے سارے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. منکرین سارے کے سارے تمام کفار کا ٹھکانہ جہنم میں ہی ہے. ان الذین کفروا بآیاتنا, یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا تو ہم انہیں ایسی آگ میں داخل کریں گے جو ان کے تمام جسموں اور تمام اجزاء کو چاروں طرف سے گھیر لے گی. پھر اس سزا اور عذاب کے ہمیشہ ہمیشہ جاری رہنے کی خبر دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودن, کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودن غیرہا لیذوقوا العذاب, جب ان کی کھالیں گل اور جل جائیں گی تو ہم اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. الامان الحفیظ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اے اللہ تو ہم سب کو اپنے عذاب سے بچا, ہم آپ کا عذاب نہیں سہ سکتے, اور ہمیں ہر ایسے عمل سے بھی بچا اور ہماری حفاظت فرما جس کی وجہ سے لوگ آگ میں داخل ہوں گے اور آگ کے مستحق ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر ایسے عمل سے حفاظت فرمائے اور ہماری دستگیری فرمائے. اس کے بغیر ہم بچاؤ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی دستگیری, ہماری رہنمائی, ہماری مدد نہ کرے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, بیان کرتے ہیں کہ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو انہیں کاغذ کی طرح سفید کھالیں دے دی جائیں گی, اور وہ عمل ان کے ساتھ کتنی مرتبہ دہرایا جائے گا دن بھر میں, کتنی مرتبہ ان کی کھالیں بدلیں گی. تو اس کے بارے میں امام ابن ابو حاتم نے حضرت حسن بصری کا قول بیان کیا ہے کہ ایک دن میں ان کی کھالیں 70,000 مرتبہ گل اور جل جائیں گی, سڑ جائیں گی. اور حسین نے بیان کیا ہے کہ فضیل نے ہشام سے اور انہوں نے امام حسن بصری سے جو روایت بیان کی ہے اس میں یہ ذکر بھی ہے کہ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی اور جہنم کی آگ ان کے گوشت کو کھا لے گی تو ان سے کہا جائے گا کہ پھر اپنی اسی پہلی حالت پر لوٹ آؤ, تو وہ لوٹ آئیں گی, یعنی کھالیں پھر ویسی ہی ہو جائیں گی جیسے جلنے سے پہلے تھیں.
اور یہ کس کے ساتھ ہوگا؟ یہ اس کے ساتھ ہوگا کہ جس نے یا جو شخص اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرے گا. کفر کیسا ہی کفر ہو، کفر کی کوئی ایک تعین نہیں کی گئی، ٹھیک ہے، کفر کی کوئی ایک تخصیص نہیں کی گئی کہ ہاں یہ مخصوص ہے، یہ کرے گا تو کفر ہے، وہ کرے گا تو کفر نہیں ہے. جس نے بھی اللہ اس کے رسول کی باتوں سے کفر کیا، انکار کیا، اس کی تعویل کی، اس کو اپنی مرضی کے مطابق توڑ مروڑ لیا، اس کو مولڈ اور فولڈ کر لیا، تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا، ٹھیک ہے. اور جس نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ اسے آتش دوزخ میں سزا دے گا، اس کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی سزا سے بچائے اور ہر طرح کے کفر سے بھی بچائے، آمین. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، نیک عمل کرتے ہی رہے اور نیک عمل پر قائم دائم رہے، اور اسی پر ان کی کیا ہوئی؟ وفات ہوئی، تو ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے سعادت مند اور خوش بخت لوگوں کے انجام کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ سدا بہار جنتوں میں، سدا بہار ابدی و سرمدی جنتوں میں ہوں گے، جن کے تمام اطراف اور اکناف، ہر طرف چوگرد ان کے کیا ہوگا؟ ایک خوبصورت منظر اور خوبصورت مناظر ہوں گے، نہریں رواں دواں ہوں گی، وہ جہاں چاہیں گے رہیں گے، جب جی چاہے جہاں چاہیں چلے جائیں، نہ کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا، ہر طرف امن و سلامتی کا دورہ ہوگا، ہر طرف ان کے لیے کیا ہوگا؟ سکون والا ماحول ہوگا، اور جو ارادہ کریں گے وہ ان کو میسر آ جائے گا، ان کو حاصل ہوگا، ہر طرح کی ان کو نعمت بھی حاصل ہوگی اور دائمی ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ وہ ان سے کہیں جائیں گے اور نہ کہیں اور جانے کا ارادہ ہی کریں گے. ان کا دل بھی نہیں چاہے گا کہ بھائی اب یہ علاقہ بہت پرانا ہو گیا، ٹھیک ہے، اب اس کی آبادی جو ہے وہ بہت تھرڈ کلاس ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ سوسائٹی بالکل لوئر لوکیشن ہو گئی ہے، تو اب اس سے جو ہے جان چھڑاؤ بھائی، کہیں اور چلو. تو وہ اپنی جگہ بدلیں گے بھی نہیں، کیونکہ ان کو ایسی خوبصورت جگہ ملی ہوگی کہ جہاں وہ ہر طرح کا اطمینان اور ہر طرح کا لطف حاصل کریں گے. اور صرف یہی نہیں کہ وہ وہاں ہوں گے، تو کیا وہ وہاں تنہا ہوں گے؟ نہیں، ان کے لیے وہاں پہ ازواج بھی ہوں گی، اور وہ ازواج کیسی ہوں گی؟ مطہرہ ہوں گی، ٹھیک ہے، وہ کیسی ہوں گی؟ مطہرہ، ہر طرح کی پاکیزگی کے ساتھ ان کی ازواج، ان کے جوڑے وہاں پر ہوں گے، ٹھیک ہے، وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہیں، ہر طرح سے پاک ہیں. اس کی تفسیر میں یہ بھی بیان کیا ہے لوگوں نے، وہ حیض و نفاس اور بول و براز اور گھٹیا اخلاق اور بری باتوں سے پاک ہوں گی، ٹھیک ہے، یعنی وہاں پر نہ حیض ہوگا نہ نفاس ہوگا، نہ بچے کی پیدائش کی ایک جو گند و بلا ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی، اور ناک بھی نہیں بہے گی، اور وہاں پر الٹی بھی نہیں ہوگی، اور وہاں پر مطلب یعنی یہ سب چیزیں جو ہیں یہاں دنیا میں انسان وامٹ کرتا ہے یہ وہ فلاں ڈمکا، وہاں یہ سب کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، نہ ناک بہے گی نہ تھوک بہے گا، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، پاک صاف ہوں گی. اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ نجاستوں اور بول و براز سے پاک ہوں گی. اور عطا اور حسن اور ضحاک اور نخی اور ابو صالح اور عطیہ اور اوفی اور سدی رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے. اور امام مجاہد فرماتے ہیں کہ وہ بول اور حیض اور بلغم اور تھوک اور منی اور بچہ پیدا کرنے سے پاک ہوں گی. یہ سب چیزیں سے تو پاک ہوں گی، لیکن وہ دوسرے مردوں کے ساتھ الٹے سیدھے تعلقات رکھنے سے بھی پاک ہوں گی. وہ پاک و مطہرہ ہوں گی، وہ صرف اپنے شوہر پر فدا و فقیر ہوں گی. ان کی ساری محبتیں اور ساری وفاداریاں صرف اپنے شوہر کے ساتھ ہوں گی. وہ چپ کے کسی اور سے افیئر نہیں چلائیں گی. وہاں پر دنیا میں جیسے اس طرح کے گھٹیا قسم کی خواتین بھی آپ کو سنائی بھی دیتی ہیں، دکھائی بھی دیتی ہیں. اب تو ایسے مناظر آپ کو کھلے عام نظر آتے ہیں. پہلے تو یہ چیزیں فلموں اور ڈراموں کی حد تک ہی تھے، اب تو آپ کو بہت زیادہ کامن یہ چیزیں یعنی آپ کو نظر آنے لگ گئی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو وہاں پر یہ چیز بھی نہیں ہوگی. وہاں جو خواتین ہوں گی، جو بیویاں ہوں گی، وہ اپنے شوہروں کے لیے بالکل پارسا، پاکیزہ، طاہرہ، مطہرہ ہوں گی.
وہ پاک بھی ہوں گی اور اپنے شوہر کے ساتھ بھی پاک ہوں گی، پاکیزہ ہوں گی۔ وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، اور ان کو ہم گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ سایہ بھی ایسا گھنا سایہ، کیسا سایہ ہوگا؟ ذِلًّا ذَلِيلًا، مفعول مطلق کہتے ہیں نا اس کو، جیسے ہے کہ دکن، دکا، صفن، صفا، اس طرح کے الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں، اسی طریقے سے ذِلًّا ذَلِيلًا۔ خیر، اور ان کو ہم گھنے سائے میں داخل کریں گے، ایسے سائے میں جو بہت گہرا، گھنا، پاکیزہ اور فرحت بخش ہوگا۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت لشجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 عام لا یقطعها شجرۃ الخلد۔ یقیناً جنت میں ایک ایسا درخت ہے، یا یقیناً جنت میں ایک درخت ایسا ہوگا کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلتا رہے گا تو پھر بھی وہ اس سائے کو طے نہ کر پائے گا، یعنی پورا سایہ کراس نہیں کر سکے گا۔ اس درخت کا نام کیا ہے؟ شجرۃ الخلد ہوگا۔ اب دیکھیے اس میں کہ میرے اور آپ کے لیے ان آیات طیبات میں کیا سبق پوشیدہ ہے۔ ہمارے آپ کے لیے بھی اس کے اندر سبق ہے، یہ ہمیں سبق پڑھا رہی ہیں، ہم سبق پڑھ رہے ہیں، یہ ہمیں سبق پڑھا بھی رہی ہیں، یہ آیات بھی ہمیں سبق پڑھا رہی ہیں کہ سبق پڑھو، سبق پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اچھے نمبر آئیں گے، اور اچھے نمبر آئیں گے تو کیا ہوگا کہ کلاس بڑی ہو جائے گی۔ تو اپنی کلاس کو اونچا کرو، اپنے آپ کو بلند کرو، اتنا بلند کرو کہ آپ کو وہ ذل ذلیل نصیب ہو جائے، وہ عرش کا سایہ نصیب ہو، وہ درختوں کے سائے نصیب ہوں، وہ جنت کے نظارے نصیب ہوں۔ اتنا بلند کرو، اتنا بلند کرو اپنے آپ کو کہ جنت الفردوس کا مستحق بن جاؤ، اتنا راضی کرو اپنے رب کو۔ ایسے کام کرو اور انکار مت کرو، قرآن و حدیث کا، قرآن و سنت کا انکار نہیں کرو، کسی بھی انداز میں انکار مت کرو۔ جب قرآن کی بات آئے تو فوراً مان لو، اور قرآن پاک سے خود بخود از خود اپنی مرضی کے مسائل اور مسئلے نہ نکالا کرو۔ قرآن مجید سے مسئلے مسائل ویسے ہی سمجھو جیسا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سمجھا تھا۔ اپنی مرضی سے قرآن مجید سے اگر آپ مسئلہ نکالو گے نا تو معاملہ آپ کا یہی ہوگا کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان، کہ جو ظاہر ہے کہ اگر کمپاؤنڈر جو ہے وہ ڈاکٹر بن کر بیٹھ جائے گا تو لازمی بات ہے کہ کچھ پیشنٹ صحت یاب ہوں گے اور کچھ پھر وہ زیر زمین داب بھی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر ہے کچھ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے ان کے وہ کہتے ہیں کیا چٹخلے یا وہ نسخے کام آ جائیں جو انہوں نے سنا کے سیکھ لیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ کو تو پھر وہ موت کے گھاٹ بھی اتار ہی دیں گے نا۔ ظاہر ہے نیم حکیم ہے نا، پورا حکیم نہیں ہے نا۔ اسی طریقے سے اگر نیم ملا ہے نا اور اپنی مرضی سے قرآن و حدیث کو جانتا نہیں اور اپنی مرضی سے مسئلے نکال رہے ہیں قرآن مجید سے، تو کیا ہوگا؟ قرآن مجید سے مسئلے نکالنے نہیں ہیں، آپ نے سمجھنے ہیں۔ کیسے؟ جیسے کہ جو اولین شاگرد تھے نا انہوں نے سمجھا تھا۔ انہوں نے کیسے سمجھا تھا قرآن کو؟ ان کو سمجھانے والے کون تھے؟ اللہ کے رسول، نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا، اور انہوں نے بالکل بعین ہی ویسے ہی سمجھا تھا، اپنی مرضی نہیں چلائی تھی اس میں، جیسے سمجھایا گیا تھا ویسے ہی سمجھ لیا تھا، من نون ویسے ہی مان لیا تھا۔ تعویلات کا وہ پنڈورا باکس انہوں نے نہیں کھولا تھا۔ تو پھر جب انہوں نے نہیں کھولا تو آپ کیوں کھول رہے ہو؟ پھر آپ کو کس نے یہ اتھارٹی دی ہے، کس نے اجازت دی ہے کہ آپ کھولو؟ لوگوں کا حال یہ ہے کہ نئے نئے وظیفے آپ کو بتائیں گے، نئی نئی باتیں بتائیں گے، ان سے اگر کہو کہ یہ حدیث شریف میں ایسا نہیں ہے، سنت سے ایسا ثابت نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہے۔ اب بڑے بڑے لوگوں کو ہم کیا جانیں؟ ہم تو بڑے کے بڑوں کو جانتے ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، جن کو صحابیت کی ڈگری ملی ہے۔ نگاہ وہ نہیں جو سرخ زرد پہچانے، نگاہ وہ ہے کہ محتاج مہر ماہ نہیں۔ قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی۔ اپنے مرکز سے جدا مت ہوئیے، ہمارا مرکز کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام ہے۔